بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامری جادوگر کون تھا اور یہ کس قوم میں پیدا ہوا اور بنی اسرائیل سے اس کا تعلق کیا تھا اور فرعون نے اسے مارنے کا حکم کیوں دیا، اور جب فرعون نے اسے مارنا چاہا تو یہ کیسے بچا اور اس کو کس نے پالا، اور کس معزز ترین فرشتے کے ہاتھوں میں یہ پل کر جوان ہوا، اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے اس کا رشتہ کیا تھا۔ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو ان تمام تر سوالات کے جوابات دیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو معزز ناظرین، بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا اور ان کو من و سلوہ عطا کیا، اور ان میں سب سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی بھیجے۔ لیکن یہ اتنی نافرمان قوم تھی کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو اللہ کے سامنے جھک جاتی اور پیغمبروں پر بیعت کر لیتی، لیکن جیسے ہی وہ مشکل ختم ہوتی تو دوبارہ نافرمان ہو جاتی۔ ایک دن فرعون اپنے محل میں سویا ہوا تھا کہ اچانک خواب سے اس کی آنکھ کھل گئی اور اپنی سلطنت کے تمام نجومیوں اور کاہنوں کو بلا کر خواب کی تعبیر پوچھی۔ خواب کچھ یوں تھا کہ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور بنی اسرائیل والے سب اس سے محفوظ ہیں، جبکہ فرعون اور اس کے ماننے اور چاہنے والے ان شعلوں کی زد میں آ گئے۔ فرعون اس خواب سے بڑا پریشان تھا۔ جب اس نے کہنوں سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو آگے چل کر پیغمبر خدا ہوگا، اور اس کے ہاتھوں آپ کی بادشاہت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر فرعون سخت پریشان ہوا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں ان میں سے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ معزز دوستو، فرعون کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جاتا۔ اسی دوران بنی اسرائیل میں دو لڑکے پیدا ہوئے۔ ایک کی ماں نے فرعون سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو دریائے نیل میں بہا دیا، جو اللہ کی قدرت سے اسی فرعون کی گود میں پل کر بڑا ہوا اور رسول خدا بنا، اور دوسرے کو جو اس کی ماں نے ایک غار میں چھوڑ دیا، اس کو اللہ تعالیٰ کے پیارے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا، اور جب اس بچے کو بھوک لگتی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈالتے، جس سے اس کی غذا پوری ہوتی اور اس کی بھوک ختم ہو جاتی۔ وہ شخص بڑا ہو کر سامری جادوگر بنا، اور اتفاق سے دونوں کا ہی نام موسیٰ تھا، لیکن ایک موسیٰ فرعون کے ہاتھوں پل کر رسول خدا بنا اور دوسرا مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں پل کر کافر ہو گیا اور سامری جادوگر کہلایا۔ پیارے دوستو، جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائے۔ تو حضرت موسیٰ جب اپنی قوم کو لے کر نکلے تو فرعون اس بات کا علم ہو گیا، بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے عبور کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریائے نیل دو حصوں میں بٹ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی فوج کے لیے رستہ بن گیا، اور وہ سارے خیر و عافیت سے وہاں سے گزر گئے۔ لیکن جب فرعون نے دریائے نیل کو عبور کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے دریائے نیل میں غرق کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر واپس مصر چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم پاتے ہی اپنی قوم کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا اور فرعون کے تمام محلات اور سارا خزانہ ان کے سپرد کر دیا۔ ناظرین، اللہ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ وہ 30 روزے رکھے اور 10 دن مزید اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوہ طور میں رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے کتاب دینے کا وعدہ کیا جس پر بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کے اصول ہوں گے اور ان کو جینے کا سلیقہ بتایا جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو اپنی قوم پر اپنا خلیفہ مقرر کیا اور خود وہاں سے چلے گئے اللہ کے حکم پر 40 دن کے لیے۔
جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو پیچھے سامری جادوگر کو اس قوم بنی اسرائیل کو بہکانے کا موقع مل گیا، اور اس نے تمام بنی اسرائیلی مسلمانوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ اور بنی اسرائیل ہمیشہ ہی بہت جلد بہک جانے والی قوم تھی۔ سامری کے کہنے پر بنی اسرائیل اپنا تمام سونا لے کر آئے، اور اس سونے سے سامری جادوگر نے ایک بچڑا بنایا اور اپنے جادو سے اسے بولنے کا حکم دیا، تو بچڑے کے اندر سے آواز آئی کہ میں بنی اسرائیل اور موسیٰ کا خدا ہوں۔ چنانچہ یہ دیکھ کر صرف بنی اسرائیل کے 12,000 افراد کو چھوڑ کر باقی سارے کے سارے اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے اور شرک میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بچڑے کی عبادت کرنے میں لگ گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی اور اس شرک سے روکنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی، اور انہیں سمجھایا کہ یہ شرک اور بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آپ کی قوم نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ یہ بات سن کر حضرت ہارون بھی خاموش ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے بعد واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قوم ایک بچڑے کی عبادت کر رہی ہے اور شرک میں مبتلا ہو گئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شدید غضبناک ہوئے اور حضرت ہارون کو ان کی داڑھی سے اور سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم نے انہیں کیوں نہ سمجھایا؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نہ سمجھانے کی بڑی کوشش کی ہے، لیکن میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ انہوں نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی اور ان قریب تھا کہ میں زیادہ کوشش کرتا تو یہ لوگ میرا قتل کر دیتے۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام تر واقعہ سنایا اور اس سب کا ذمہ دار سامری جادوگر جس کا نام بھی موسیٰ ہی تھا اس کو ٹھہرایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری موسیٰ کے پاس گئے اور غضبناک ہو کر اس سے ایسا کرنے کی وجہ پوچھی، تو وہ کہنے لگا کہ میرا یہی ماننا ہے اور میں اسی بچڑے کو اپنا خدا سمجھتا ہوں، اور میرا نفس یہی بتاتا ہے کہ یہ ہم سب کا خدا ہے۔ تو معزز ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو شدید غصے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس سامری جادوگر کو سخت عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور سامری کو بڑی سخت سزا میں مبتلا کر دیا۔ اس کو ایک ایسی بیماری لگ گئی کہ وہ خود سب کو چیخ چیخ کر کہتا کہ مجھے کوئی بھی چھوئے مت اور نہ ہی مجھ کو ہاتھ لگائے، اور اگر کوئی غلطی سے اس کو ہاتھ لگا بھی لیتا تو وہ فوراً بخار میں مبتلا ہو کر مر جاتا۔ اسی بیماری کی حالت میں سامری جادوگر جنگلوں کی طرف نکل گیا اور وہیں مر کھپ گیا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور معافی مانگی، تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس سونے کے بنائے ہوئے بچڑے کو توڑ دیا اور انہیں کہا کہ معافی کی یہی صورت ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو اور اپنے عزیز و اقارب کو جو اس گناہ میں مبتلا ہوئے ہیں ان کو قتل کر دیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اگلے جہاں میں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ شرک جیسی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔